بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی دو اقساط میں نے آپ کے سامنے حضرت آغا سید لال بادشاہ صاحب کی حسب النسب کو بیان کیا، اور اس کے بعد ان کے علم و میراث پر کچھ گفتگو کی، اور پھر ان کے دیوان کے بارے میں آپ کو کچھ متعارف کروایا۔ دیوان میں کس قسم کے کلام موجود ہیں، کس انداز کے کلام ہیں، اور حضرت آغا لال بادشاہ صاحب کے علاوہ باقی کن شعراء کے بھی کلام اس دیوان میں موجود ہیں، ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا، جیسے کہ جلال الدین رومی، سعدی، حافظ، ان کے علاوہ اردو کے بھی کچھ شاعروں کے کلام موجود ہے۔ ان باقی شعراء کے علاوہ حضرت آغا لال بادشاہ صاحب کے بھتیجوں کے بھی کچھ کلام موجود ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے آغا سید علی اکبر جان صاحب کے تقریباً 3 کلام ہیں، ایک منقبت ہے، 2 نوحے ہیں۔ ان کے علاوہ آغا سید دلاور علی جان صاحب کا 2 کلام ہیں، ایک منقبت ہے اور دوسرا شان حضرت امام علی الرضا علیہ السلام بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بھائی آغا سید علی اصغر جان، ان کے 2 کلام ہیں، ایک سلام ہے 12 امام علیہ السلام کے بارے میں، اور ایک نوحہ ہے حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام کے بارے میں۔ وہ بھی کلام ہم آپ کے سامنے آئندہ پیش کریں گے، لیکن آج ہم شروع کریں گے کلام حضرت آغا لال بادشاہ صاحب کے بارے میں۔ ان کا مشہور کلام جو کہ ان کی زیارت مقتل مبارک پر بھی چسپاں ہے، گشتم اسیر عسکر غم یا علی مدد کے عنوان سے، وہ تو سب جانتے ہیں کیونکہ کئی دہائیوں سے وہ ان کی زیارت پر موجود ہے، ہر کسی نے پڑھا ہے۔ لیکن اب ہم شروع کریں گے جو کہ پہلے کسی نے پڑھا نہ ہو یا کسی کے علم میں نہ ہو۔ تو آج جو کلام میں نے ان کے دیوان میں سے لیا ہے، وہ نوحہ ہے در مصیبت حضرت عباس علیہ السلام، اور آغا سید لال بادشاہ صاحب نے یہ نوحہ لکھا ہے 19 شوال 1279 ہجری، یعنی کہ 1863 عیسوی میں، اور کربلا میں موجود تھے۔ انہوں نے اس وقت یہ نوحہ لکھا۔ یہ نوحہ 10 اشعار پر مشتمل ہے، اور ان میں سے کچھ اشعار میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان عباس عزم سوی میدان می شود، خانہ آل علی امروز ویران می شود۔ یعنی کہ حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھی ان کو چھوڑ کے میدان کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اور خانہ آل علی امروز ویران میں شود، کہ امام علی علیہ السلام کی اولاد یا اولاد علی، آل علی آج ویران ہونے جا رہی ہے۔ عزم خلد برین گردید عباس حسین، بے کس و بے یار و غم خوار و پریشان میں شود، کہ ان شہیدان کو، ان عباس علیہ السلام کے ساتھیوں کو جب خلد برین کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں عباس حسین، تو بے کس و بے یار و غم خوار محسوس کرتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ در غم عباس پشت شاہدین در ہم شکشت، ارے ارے از خزاں گلزان ویران میں شود، کہ غم عباس سے شاہدین کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اور ہاں ہاں اس گلزار خانوادے پر آج خزاں ٹوٹ پڑی ہے۔ یہاں یہ نسبت دیکھیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کے غم کو شاہدین کی پشت کو ٹوٹ جانے کے ساتھ ملایا ہے۔ وہ شاہدین یہاں نسبت ہے امام حسین علیہ السلام سے، اور ہاں ہاں کہ خزاں ٹوٹ پڑی ہے اس گلزار کے اوپر، یعنی کہ اس خانوادے کے اوپر خزاں آ چکی ہے۔ می کنند ماہ بنی ہاشم بخاک و خون غروب، آفتاب از جفا در خاک پنہان می شود، کہ اس ظلم سے یا یہ ظالم بنی ہاشم کی چاند کو اس خاک میں غروب، خاک و خون میں غروب کر رہے ہیں، اور سورج اس ظلم کو دیکھ کے اسی خاک میں ڈوب پڑا ہے، یا اسی خاک میں خود کو
ڈبا رہا ہے، یعنی کہ ماہ بنی ہاشم، یعنی کہ بنی ہاشم کے چاند کو ظالموں نے خاک و خون میں غروب کیا، لیکن اس عمل کو دیکھتے آفتاب یعنی کہ سورج بھی ان ظالموں کی وجہ سے اسی خاک میں غروب ہو چکا ہے۔ از دم تیغ لعینان بر لب آب فرات، غوطه زن در بحر خون سقای طفلان میں شود، کہ لعینوں کی تلوار سے اس دریائے فرات کے کنارے پر حضرت عباس اس خون میں ڈوب پڑے ہیں، یعنی کہ اپنے خون میں ڈوب پڑے ہیں، اور یہاں نسبت حضرت عباس کو سقائے طفلان سے دیا گیا ہے، اور یعنی کہ لعینان کے تلوار کی وجہ سے اس آب فرات کے کنارے یعنی کہ دریائے فرات کے کنارے حضرت عباس کو یعنی سقائے طفلان کو، بچوں کے ساقی کو خون میں ڈبو دیا ہے۔ می شود بے دست عباس و حسن بے دست دل، دست غم بر سر زنان و اشک ریزان میں شود، کہ حضرت عباس کے بازو قلم ہوئے ہیں جیسے کہ امام حسن علیہ السلام کے دل کو پارا پارا کیا گیا ہے، ویسے ہی حضرت عباس کے بازوؤں کو قلم کیا گیا ہے، اور اس غم کی وجہ سے مستورات کے سروں پہ ان کے ہاتھ آ چکے ہیں، اور ان کی اشکیں، ان کی آنکھوں سے ان کی اشکیں روان ہیں۔ دست غم بر سر زنان و اشک ریزان میں شود، یعنی کہ غم کے ہاتھ مستورات کی سروں پہ آ چکے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے اس غم کی وجہ سے اشک روان ہے۔ آخر میں ہے میزن اندر خون علمدار شہیدان، دست و پا با حسین به او عجل دست و گریبان میں شود، کہ اب علمدار خون میں اپنے ہاتھ قلم کر چکے ہیں اور خون میں ڈوب چکے ہیں، یعنی کہ ان کے بعد اب کوئی رہ نہیں گیا، تو پھر با حسین بے او عجل دست و گریبان میں شود، کہ اب عباس کے علاوہ یا اب عباس کے بغیر حسین اکیلے ہیں، اور ظالم لعینان جو ہیں وہ اب امام حسین علیہ السلام سے دست و گریبان ہو چکے ہیں، کیونکہ عباس اب موجود نہیں رہے۔ تو یہ کچھ اشعار آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ یہ نوحہ ہے در مصیبت حضرت عباس علیہ السلام کے، مکمل نوحہ 10 اشعار پہ مشتمل ہے۔ اب اگلی قسط میں ہم پھر کچھ اس دیوان میں سے کچھ کلام چنیں گے اور آپ کے سامنے پھر پیش کریں گے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔